السلام علیکم۔ ناول جانا تجھے جب جانا ایپیسوڈ 21۔ وہ اسد کے ساتھ ایک کیس پر گفتگو کر رہا تھا جب اس کے آفس کا فون بجا۔ ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم، ایس پی تاشفین بول رہا ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے فوراً کوئی جواب نہیں آیا۔ چند سیکنڈز کے بعد اس نے پھر متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے پولیس اسٹیشن کال کی ہے، براہ کرم فرمائیے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس دفعہ مدھم سے نسوانی سرگوشی سنائی دی۔ مجھے ایس پی تاشفین اسرار سے بات کرنی ہے۔ جی، تاشفین ہی عرض کر رہا ہوں، آپ کون؟ کیا واقعی تاشفین اسرار بول رہے ہیں؟ تاشفین کے ماتھے پہ دو بل ابھرے۔ پرسوچ نظروں سے آنے والے کی کال کا نمبر چیک کیا۔ نمبر لوکل تھا، مگر موبائل یا لینڈ لائن کے بجائے پی سی او کا نمبر تھا۔ وہ ڈیسک سے اٹھ کر اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا، آپ نے تاشفین اسرار کے دفتر کا نمبر ملایا ہے اور تاشفین سے ہی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے فون کرنے کی وجہ بھی بیان کر دیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ تاشفین ہی ہیں؟ آپ جو کوئی بھی ہیں، اس وقت میں اپنے آفس میں موجود ہوں۔ آپ یہاں تشریف لا کر میرا کوئی آئی ڈی کارڈ دیکھ کر میری شناخت کنفرم کر لیں۔ السلام علیکم۔ اس نے ریسیور واپس رکھ کر اسد کی جانب دیکھا۔ آپ اس کیس کی ساری تفتیش کریں، اور ہاں، کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران آتے جاتے وقت ان ملزمان کی سیکیورٹی پہ کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، خاص کر جب ہم لوگ جانتے ہیں ان کے ساتھی پوری کوشش کریں گے یا تو ان کو کورٹ جانے سے پہلے بھگا لیں یا ان کو مروا دیں۔ بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ جی فرمائیے ایس پی صاحب، کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب وہی پہلی نسوانی آواز ہی سنائی دی تھی۔ جی بتایا تو ہے کہ آفس میں موجود ہوں، آپ تشریف لے آئیں۔ میں آپ کے آفس نہیں آ سکتی، اور خدا را اب کے میری کال مت کاٹیے گا۔ میرے پاس واپس کال کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات ملنا ہے۔ میں پولیس سے رابطہ نہیں کر سکتی ہوں، میری اور میرے والدین کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ لڑکی اس وقت تاشفین کی پوری توجہ حاصل کر چکی تھی۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لاہور میں ہی ہوں۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے ہر حال میں آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ایک دفعہ مجھ سے مل لیں۔ تاشفین نے دو سیکنڈ سوچا، کہاں ملنا ہے؟ اس لڑکی نے پتہ اور وقت بتانے کے بعد فون رکھ دیا۔ تاشفین نے اپنی ریسٹ واچ پہ ایک نظر ڈالی۔ مطلوبہ وقت میں 15 منٹ رہتے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اسد سے مخاطب ہوا، میں آدھے گھنٹے تک آتا ہوں۔ سر برا نہ مانے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ سر کل والے واقعے کے بعد آپ کو تھوڑی احتیاط سے رہنا ہوگا۔ میڈیا میں ابھی تک کل والی خبریں چل رہی ہیں۔ بشارت حسین نے جس آسانی سے مجرموں سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے، یہ اس کی عادات کے خلاف ہے۔ وہ یقیناً چھپ کر وار کرے گا، اس لیے آپ کو اپنی حفاظت کرنا ہوگی۔ شکریہ اسد صاحب، میں آپ کی بات دماغ میں رکھوں گا۔ کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ آپ یہ کام تمام کریں۔ مجھے چونکہ اندازہ نہیں ہے کہ اس ملاقات سے کیا حاصل ہونا ہے، ورنہ آپ کو ساتھ لے کر جاتا۔ سر اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، آپ اکیلے مت جائیں۔ یہ کال ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے۔ اسد صاحب، آواز سے تو کوئی ڈری سہمی سی لڑکی معلوم ہوئی ہے، نہ جانے کیوں، پر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پرینک کال نہیں تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں احتیاط سے کام لوں گا۔ وہ آفس سے نکل آیا۔ پروفیسر نیاز احمد کیمسٹری کے استاد تھے، فارس کے پسندیدہ انسان، جن کے لیکچر وہ پوری توجہ سے لیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ وائٹ بورڈ پہ ایکویشن لکھ کر اپنے شاگردوں کو اسے حل کرنے کا کہہ رہے تھے۔ کیمسٹری فارس کا پلس پوائنٹ تھا۔ کلاس میں ہمیشہ 90% سے اوپر نمبر لینے والا شاگرد ہونے کی وجہ سے فارس پروفیسر نیاز احمد کی آنکھوں کا تارا تھا۔ موبائل کو سائلنٹ کے بجائے وائبریشن پہ رکھا ہوا تھا۔ جب جینز کی جیب میں رکھ کے فون نے وائبریٹ کیا، فارس کا سیدھا ہاتھ پین کے ساتھ پیڈ پہ ایکویشن کو حل کرنے میں مصروف تھا۔ دماغ فارمولے میں الجھا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے فون جیب سے نکال کر اسکرین آن کر کے نظروں کے سامنے کی اور نوٹیفیکیشن چیک کی۔ جس نمبر سے میسج آیا تھا، اس نام نے تو فوراً توجہ حاصل کی۔ سیدھا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے میسج کھول کر پورا پڑھا۔ 3 سے 4 سیکنڈ اسکرین پہ درج 2 فقرے پڑھتا رہا، پھر جلدی سے جواب لکھ کر بھیجا، میں آ رہا ہوں، پتہ بھیجیں۔ اگلے پل وہ اپنی نوٹ بک بند کر کے بیک پیک میں ٹھونس رہا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، مگر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کیا میں کلاس چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ اگر آپ اجازت نہ دیں تب بھی میرا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنی چیزیں بیگ میں ڈال کر زپ بند کرتا دروازے کی جانب جاتے ساتھ ساتھ سر سے بھی مخاطب تھا۔ اس سے پہلے کہ سر نیاز کو جواب دیتے، وہ کلاس سے نکل کر اندھا دھند بھاگتے ہوئے یونیورسٹی کے بیرونی گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ بیک پیک اب کندھے پہ موجود تھا۔ جیب میں سے بائک کی چابی برآمد کرنے کے بعد موبائل کو جیب میں ڈالا۔ 5 منٹ بعد وہ اپنی بائک پہ سوار ہو کر یونیورسٹی سے نکل چکا تھا۔
اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتا۔ جگن نے اپنے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ آنکھ کے کونے سے دیکھ کر تصدیق ہو گئی۔ وہ شخص بوتیک کے دروازے کے باہر کھڑا نظر آیا۔ نرگس کی ساری توجہ اپنے سامنے بکھرے ملبوسات کی جانب تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے جگن اپنے شک کی تصدیق کرنے کو نرگس کو ایک دکان سے دوسری دکان میں گھما رہی تھی۔ بہانہ یہ بنایا کہ پہلے گھوم کر دیکھتے ہیں، جہاں اچھا ڈیزائن نظر آیا وہیں لہنگے کا آرڈر دے دیں گے۔ نرگس کو اس کی بات سے کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ باخوشی ایک سے دوسرے بوتیک میں نت نئی طرز کے جوڑے اور لہنگے دیکھ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں جگن کا دماغ بالکل معاف ہونے والا تھا، کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک آدمی ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ جس بوتیک میں جاتی وہ باہر کھڑا ہو جاتا، اگر وہ آگے جاتی تو ان کے پیچھے آنے لگتا، مگر مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے فیس بک کھولی تھی۔ کل ہونے والی ریڈ اور تشفین کے عمل کو لے کر کافی شور مچا ہوا تھا۔ کئی چینل والے اس کے اس عمل کو سراہ رہے تھے، مگر اس کے ساتھ کئی لوگ ایسے بھی تھے جن کے مطابق تشفین نے بہت بڑی مچھلی پہ ہاتھ ڈال دیا تھا۔ جو بھی معاملات تھے ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے تھا۔ یوں ایک مہذب آدمی کے گھر پہ ریڈ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے تو یہی پیغام ملتا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد اب ایک آدمی کو اپنا پیچھا کرتے پا کر جگن کا دل ڈوب رہا تھا۔ 20 منٹ پہلے اس نے فارس کو میسج کیا تھا، میں مارکیٹ کے باہر موجود ہوں، آپ کدھر ہیں؟ فارس کی جانب سے میسج دیکھ کر جیسے نئی زندگی کی نوید ملی ہو۔ فوراً بوتیک کا نام ٹائپ کر کے بھیجا۔ جواب آیا، جہاں ہے وہیں رہے، میں آتا ہوں۔ ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ لبوں کے اوپر موجود نمی کو اپنے دوپٹے کے پلوں میں جذب کرتے ہوئے اس نے گہری سانس بھری۔ دل کی دھڑکن کچھ نارمل ہوئی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی فارس بوتیک کے دروازے میں سے نظر آیا۔ پر یہ کیا؟ وہ آتے ہی اس آدمی کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھا، جس سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جگن نے اس کو بلایا تھا، مگر وہ جائزہ لیتی نظروں سے وہاں موجود ہر آدمی کا جائزہ لے رہا تھا۔ فارس نے اس آدمی کے کان کے پاس کچھ کہا تھا، جس سے وہ بھی کسی کو ڈھونڈنے لگا۔ جگن کا ہاتھ کال پہ گیا، جسے فارس نے فوراً اٹھا لیا۔ آپا، میں باہر ہی ہوں، کیا وہ آدمی ابھی بھی نظر آ رہا ہے؟ فارس، وہ تمہارے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ فارس کے ماتھے پہ تیوری آئی۔ داڑھی والا بزرگ؟ ارے نہیں بھائی، وہ کالے کرتے والا جس کے ساتھ تم باتیں کر رہے تھے۔ ہیں؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ یہاں تو کالی قمیض والے سے ایک ہی لڑکا ہے۔ ہاں تو اسی کی تو بات کر رہی ہوں۔ پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا چوری چوری دیکھتا ہے اور مسلسل پیچھا کر رہا ہے۔ شکر ہے تم آ گئے ہو، میرا ہارٹ فیل ہونے والا تھا۔ فارس کا کہہ کر جگن کو تعجب کا شکار کر گیا۔ فارس نے کال بند کی اور بوتیک کے اندر آ گیا۔ جگن کے پاس والی خالی سیٹ پہ بیٹھ کر بولا، میں نے ایک اشارہ توڑا ہے، راستے میں چلان کروا کر آ رہا ہوں۔ آپ کا مجازی خدا میرے سے 5 منٹ پیچھے ہے، کیونکہ وہ دور تھا، اس کو پہنچنے میں زیادہ وقت لگنا تھا۔ پر اصل لطیفہ یہ ہے کہ جس کے لیے ہم دونوں بھائیوں نے دوڑ لگائی ہے وہ بے ضرر انسان ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بلا وجہ کسی کا پیچھا کرنے والا بے ضرر کیسے ہو سکتا ہے؟ نرگس کی آواز نے جگن کی بات پوری نہ ہونے دی۔ بھابھی دیکھو ذرا یہ رنگ میرے پہ کیسا لگ رہا ہے۔ جگن نے سر گھما کر بوتیک کے دوسری جانب کھڑی نرگس کو دیکھا، جس نے شوکیں پنک رنگ کا بھاری کام والا دوپٹہ سر پہ اوڑھا ہوا تھا۔ نرگس کی نظر فارس پہ پڑی تو جگن کو بھول کر حیرت سے اس کی طرف آئی، جو منہ کھولے نرگس کو دیکھے جا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نرگس، اس کو میں نے بلایا ہے۔ جگن کے جواب پہ نرگس نے مزید حیرت سے پوچھا، لیں بھلا ہم نے کون سا کچھ خریدا ہے جو اس کو بیگ اٹھانے کے لیے بلا لیا ہے؟ تم نے آپا کا تعارف اپنے منیر سے نہیں کروایا؟ نرگس نے شرمیلی مسکراہٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، میں کیسے تعارف کرواتی؟ مجھے اتنی شرم آ رہی ہے، قسم لے لو جو ایک دفعہ بھی اس کی طرف دیکھا ہو۔ کس کی بات کر رہی ہو نرگس؟ جگن دونوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ نرگس سے پوچھا، جس پہ وہ بڑے عام انداز میں بولی، بھابھی ان کی بات کر رہی ہوں۔ نرگس کے مسکراہٹ سے تنگ آ کر جگن نے فارس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کس سے شرما رہی ہے؟ جس نمونے کو آپ اسٹاکر سمجھی تھیں وہ آنسا نرگس صاحبہ کے منگیتر صاحب ہیں۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ جی، بدقسمتی سے سچ ہی ہے۔ جگن کے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر گئے۔ مگر وہ اس بےہودہ انداز میں ہمارا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ دل کر رہا ہے جا کر اس کے ایک لگا کر آؤں۔ بدتمیز انسان نے جان نکال دی، اور اوپر سے تم نے تشفین کو بھی بتا دیا ہے۔ اف، اس کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی۔ فارس کو کال آ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے فون پہ پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ نرگس، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جانتی ہو، میں نے فارس کو میسج کر کے بلایا، میں سمجھی کہ آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ہائے اللہ، کیسے منہ پھاڑ کر کہتی کہ بھابھی تمہارے ہونے والا نندوئی بھی ہمارے ساتھ شاپنگ پہ آیا ہوا ہے۔ ویسے میں نے ان کو نہیں بلایا، خود ہی آئے ہیں۔ میں نے تو بس ڈرامہ کر رہی ہوں کہ جیسے میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو علم ہی نہیں ہے تھا کہ وہ اتنے رومانٹک ہے۔ پہلے دن شاپنگ پہ آئی ہوں اور وہ بھی پیچھے ہی آ گئے۔
نرگس کے بیان پر جگن کا سر پیٹنے کا جی چاہا۔ تبھی فارس فون بند کرتے ہوئے جگن سے مخاطب ہوا۔ تشفین مارکیٹ کے باہر گاڑی میں موجود ہے، آپ کو آنے کا کہہ رہے، آپ جائیں، اس چڑیل کو میں گھر پہنچا دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔